بك یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. لائق کے صد تقریم میرے نہایت ہی محترم بھائی طارق بشیر، راجہ طارق بشیر ایڈوکیٹ صاحب، آج کی اس بزم کے مہمان میرے بھائی عبدالحمید صاحب، اور پراپر تعارف مجھے آج ہوا ہے اتفاق سے. ہمارے اسکول والے محلے سے پتر صاحب کا بہت آنا جانا تھا، اور میں اکثر کہتا تھا کہ یہ جو ہے ڈیلکس بائک پہ اتنا وجی آدمی اور اپنی پرسنالٹی کا بہت خیال رکھنے والا آدمی ہے. یہ وائس اسکاؤٹ ایسوسیشن میں مجھے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تھا، آج پتا چلا کہ یہ کھابڑا سے میرے بھائی تشریف رکھتے ہیں. مزمل صاحب میرے بھائی تشریف رکھتے ہیں. حفیظ صاحب، اسامہ عثمان اسحاق صاحب ہیں، احسان صاحب ہیں، اسی طرح باقی جتنے بھی اب پرنسپل صاحبان، اقرا اسکول کے پرنسپل بابر صاحب ہیں، جتنے بھی اب آپ تشریف رکھتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو بزم سجی ہے یہ آپ والدین کے لیے سجی ہے. بزم سجانے والے میرا اور آپ کا مستقبل، میرا اور آپ کا خوبصورت کل، اور میری اور آپ کی کل کائنات، یہ چاند چمکتے روشن دمکتے چہروں والے یہ معصوم طلبہ و طالبات ہیں. آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن. ضمیر کن سے جو اگاتا ہے زمین و زمن، وہی ہے جو عوام کو دیتا ہے اذن حرام، وہی ہے جو عوام کو دیتا ہے اذن حرام. سمندروں کی جبین پہ جو اتارتا ہے شکن، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آگہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن. جھکا جو سامنے اس کے تمہیں سر خرو ہوا، جھکا تو سامنے اس کے تمہیں سر خرو ہوا. نعت شل ہوئے نہ زباں میں تھکن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن. ضمیر کن سے جو اگاتا ہے زمین و زمن. اور پھر آج کے ان بچوں کے معرفت ایک کتھا آپ کے سامنے رکھ کے اپنے موضوع پہ آئیں گے. میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا. ہم اپنی اتنی بھی عمر تقریباً گزار گئے، اب مستقبل انہی روشن چمکتے دمکتے چہرے والوں کا ہے. میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا ڈرا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن و عالم، مجھے فکر امن و عالم، تجھے اپنی ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. محترم خواتین حضرات، جو بڑی پکی اور سچی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکے. پتر صاحب نے بہت خوبصورت ڈیلیور کیا کہ آنے والے ہر مقرر نے عبدالوحید پتر صاحب کا ذکر کیا. خدا کرے کہ ہمارا ہر بچہ عبدالوحید پترت بنے. خدا کرے کہ ہمارا ہر بچہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنے. خدا کرے کہ ہماری ہر بچی عرفہ کریم بنے. اور خدا کرے کہ یہ جو زرخیز سرزمینوں کی زرخیز بچے ہیں، میرا مالک کرے کہ کل کہ ہم ان کو ملک کے صدر کے روپ میں دیکھیں، کہ ہم وزیر اعظم کے روپ میں دیکھیں، کہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے روپ میں دیکھیں، کہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے روپ میں دیکھیں. اور یاد رکھیں ایک بات، جو بات آپ سے کہنی ہے اپنی افت ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، کہ آج ہم سارے ایک گرہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. کرتے یہ کام بھی غلط ہو رہا ہے، یہ کام بھی غلط ہو رہا ہے، یہ کام بھی غلط ہو رہا ہے. میرٹ پہ کام نہیں ہو رہا. میں اگر حقیقت پسند بنوں، مجھے کہنے میں میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہونا چاہیے. اگر کہیں پہ کوئی کمی ہے
تو ماؤں کی جو گود تھی جہاں پہ بچے کی پہلے 2 سالوں میں تربیت ہونی تھی، وہاں پہ بچے کی وہ تربیت نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد جب میں ادارے میں معلم تھا، میں نے بچے کو کتابیں تو حفظ کروا دی، کتابیں تو رٹوا دی، لیکن بچے کی تربیت کرنا میں بھی بھول گیا۔ جب یہ 2 ایلیمنٹ شامل ہوئے، جب یہ 2 عنصر ملے، تو پھر آج وہ بچہ جو کل کسی ٹیچر سے پڑھ کے گیا تھا، آج کسی ادارے کا ہیڈ بیٹھا ہوا ہے، جو انصاف نہیں کر رہا، اس کے انصاف نہ کرنے کے میرے خیال میں معلم بھی قصوروار ہوں، اور اس بچے کی ماں بھی اسی طرح کی قصوروار ہے۔ آج میں نے اور آپ نے سب سے پہلا یہ اپنے دل سے عہد کر کے جانا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ، اس خطوط پہ کرنی ہے کہ ہمیں قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، میں ماؤں سے پھر مخاطب ہوں، اگر میری مائیں چاہتی ہیں کہ کل بڑھاپے میں، معذوری اور محتاجی کی عمر میں آپ کو اولاد کا شکار کر کے نہ چھوڑ دے آپ کی اولاد، تو آج اپنی اولاد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کریں۔ اگر ہم یہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں گے کہ بچے کو 3 جگہ پہ ٹیوشن تو پڑھانی ہے، بچے کو ڈاکٹر انجینئر تو بنانا ہے، لیکن بچے کو نماز کے وقت نماز کا نہیں کیا نا، تو پھر میری مائیں یاد رکھیں، ہم پھر قصوروار ہیں، ہم پھر زیادتی کر رہے ہیں۔ جب قصور اور زیادتی میں کر رہا ہوں تو میری اس زیادتی کا کل خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ یاد رکھیں، غلطی میری کا خمیازہ دوسرا کوئی نہیں بھگتے گا، اور بڑا ایک ڈیوائن لا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، اور بڑی کلیئر بات ہے۔ مجھے آتے ہوئے بڑی خوشی ہوئی، طارق صاحب نے دیکھا آپ کے ایریے میں تو دان کی فصل بھی لگتی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ جو دان کے کھیت ہیں، ان میں جا کے آپ کہیں جی کھیت دان کا ہے، وہ ہم نے مکئی دی ہے، تو جب سیزن آئے کاٹنے کا، آپ دان کاٹنے کے لیے پہنچ جائیں، واللہ دان کی فصل نہیں تیار ہوگی، جو مکئی کی فصل بوئی ہے وہی تیار ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل بن جائے، جب آپ کو اپنے بچوں کی ضرورت ہو، آپ کی اولادیں آپ کی خدمت کرنا اپنے لیے ذریعہ نجات خیال کریں، آپ کو آپ کی اولادیں اپنی کل کائنات سمجھیں، تو اس کا معیار کیا ہے؟ آج جو بچوں کے ساتھ آپ کریں گے، جن خطوط پہ آپ ان کی گرومنگ کریں گے، جس طرح آپ ان کی تربیت کریں گے، کل آپ کا بچہ وہی بنے گا۔ آج ان کو آپ اسلام سے محبت کرنے والا بنائیں گے، تو کل کو بچہ اس میں جب اسلام کی روح اس کی حلق سے نیچے اترے گی، کل آپ کا بچہ جب آپ کو اپنے بچے کی خدمت کی ضرورت ہوگی، وہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات، مجھے ایک بات کا فخر ہے، حمید صاحب کو ایک بات کا فخر ہے، مزمل صاحب کو ایک بات کا فخر ہے، عبد الوحید صاحب اور یہ جو میری اگلی لائن بیٹھی ہوئی ہے، ہم سب ایک بات پہ میں کہتا ہوں، اب اپنے پاک پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں، واللہ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو معلم ہونے کی وجہ سے ہماری نسبت معلم انسانیت، معلم کائنات علیہ الصلوۃ و تسلیمات کے ساتھ میرے رب نے جوڑ دی۔ اس سے بڑی نسبت، اس سے بڑی کرم نوازی، اس سے بڑا احسان واللہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ معلم ہونے کے ناطے ہم کائنات کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ گئے، کیونکہ آپ نے تو فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو جب ہم معلم ہوئے، ہماری نسبت ان کے ساتھ جڑ گئی، جب نسبت جڑ گئی پھر میری مائیں پھر یاد رکھیں گی۔ ماؤں کو بار بار اس لیے کہتا ہوں پنڈال میں زیادہ بچوں کی مائیں، کہ جب آپ امید صاحب کا ادب کریں گی اس نسبت سے، یار یہ تو معلم ہے نا، ان کی نسبت تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، آپ کا یہ ادب کرنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں جائے گا، آپ کو اس ادب کا، اس عزت کا بھی اللہ پاک صلہ عطا فرمائیں گے، اور جو وہ فوری جو صلہ ہوگا اس ادب کے صدقے اللہ پاک آپ کے بچوں کو، آپ کی اولادوں کو بنا دے گا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ امید صاحب کا ادب نہیں کریں گے یا کسی معلم کا ادب نہیں کریں گے، دوسری طرف کیا ہوگا؟ انڈائریکٹ میسج کیا جاتا ہے؟ آپ نے تو معلم انسانیت کا ادب بھی نہیں کیا نا، آپ نے تو کائنات کے دولہ اور کائنات کے والی کا بھی ادب نہیں کیا، کیونکہ معلم تو جو بھی ہے، میرے جیسا گناہ گار بھی اگر ہوگا، نسبت تو اس کی ادھر ہی جڑتی ہے۔
اور جب آپ نے ایک معلم کا ادب نہیں کیا، جس معلم کے والے سے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا آقا قرار پایا۔ جب عبدالوحید پطرس صاحب نے مجھے ایک حرف پڑھایا، ایک لائن پڑھائی، اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ میرے مالک ہوئے، میں ان کا غلام ہو گیا۔ اور غلام کی تعریف کیا ہے؟ غلام ہمیشہ بے زبان ہوتا ہے۔ غلام جب میں ان کا بن گیا، آگے ان کا اختیار ہے، یہ مجھے اپنی غلامی میں اپنے پاس رکھیں، مجھے یہ سعادت ہے کہ میں پوری زندگی ان کی غلامی کروں، یا مجھے منڈی میں جا کے بیچ دیں۔ میرے پاس کوئی میری اوقات نہیں ہے، میری مجال نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ ایک بات کر سکوں، ایک لفظ کہہ سکوں۔ جب اسلام نے معلم کا اتنا بڑا مقام بتایا ہے، مولا کائنات کے فرمان آپ کے سامنے رکھا، اور پھر میری بہنیں پھر یہ بات یاد رکھیں گی کہ میں نے مقافات کا ذکر کیا تھا، جب آپ نے معلم کا ادب نہ کیا پھر کیسے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا ادب کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ ابھی بھی یہ جو تھوڑے سے سائیڈوں والے لوگ ہیں نا، طارق صاحب اور پتر صاحب، آپ کا بڑا ٹائم مظفر آباد گزرا ہے، آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے پاس ابھی یہ روایات موجود ہیں، آپ ابھی قدروں کے پاسدار اور امین ہیں، آپ کے یہاں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کی خوبصورتی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم جو شہروں میں رہتے ہیں نا، ہم بدقسمت لوگ ہیں ریئل میں۔ بظاہر دور سے لگتا ہے کہ شہروں والے لوگ بڑا پتہ نہیں کیا مزے میں۔ میں آپ کو دو مثالیں دوں جو سامنے کی ہیں، میرے ادارے کے بالکل ساتھ، آپ جانتے ہوں گے ضرور، کشیر کلر لین والے غلام رسول، خواجہ غلام رسول صاحب، بڑا نام ہے یہ۔ جب کشمیر کے مہاجرین آئے 90s میں، ان کا اتنا وسیع دسترخوان ہوتا تھا کہ ایک ایک وقت 50-50 بندہ ان کے گھر کھانا کھاتا تھا۔ ہمارے یہاں خواجگان خوش خوراک لوگ ہیں، اور خوش خوراکی ہو، آپ ایکسرسائز نہ کریں، کام نہ کریں تو وہ پھر اس اثرات بھی اپنے چھوڑتی ہے۔ شوگر کے پیشنٹ ہو گئے، بی پی کے پیشنٹ ہو گئے، ارتھ کویک کے بعد وہ ہمارے اسکول میں کوئی 2 مہینے رہی ان کی پوری فیملی۔ ہوا یہ کہ ان کی جو مسز تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ غلام رسول، یہ میری جو بہنیں ہیں ان کے سننے والی بات ہے، وہ غلام رسول خواجہ صاحب اکیلے رہ گئے، شوگر کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی، بینائی چلی گئی، سرے سے بیٹری ختم ہو گئی۔ 2 بیٹے تھے، 2 جوان بیٹے، ایک کا نام شاید خالد تھا، وہ بھی کام کرتا تھا لے پہ، شیر کلر پہ پھر وہ بیٹھتا تھا، دوسرے کا نام فیصل تھا۔ جب ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اللہ جانے مہینہ 2 مہینے بیٹوں نے کوئی مشقت کر کے اپنے گھر رکھا۔ 2 مہینے بعد ان بیٹوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ جس باپ کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، وہ باپ جو 90s میں ایک وقت میں اس کے دسترخوان پہ 50 لوگ کھانا کھاتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی خواجہ محلے میں ان کی شادی ہوئی، یہاں پہ بھی میں پورا طرف کروں، جو فتح محمد کلچہ فروش ہے ان کی بہو ہے، وہ بیٹی باپ کو گھر لے کے گئی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں آج کے دور کے وہ لوگ جن کی اولاد میں اللہ پاک نے بیٹی ضرور دی ہوئی ہے، بیٹی گھر لے کے گئی۔ 4 مہینے 6 مہینے جتنا عرصہ ان کی زندگی نے وفا کی، یا کم زیادہ جتنا بھی، وہ بیٹی کے گھر رہے، ان کی ڈیتھ ہوگی بیٹی کے گھر۔ ہم تعداد میں بھلے مرد تھوڑے ہیں لیکن سچائی ہے نا، ہم میل تھوڑے سے بعض اوقات خود غرض والے، میرے سمیت خود غرض ثابت ہوتے ہیں۔ جب باپ کی ڈیتھ ہوئی، بیٹے دونوں پہنچ گئے، جی ہمارا باپ ہے، ہم تدفین کریں گے، ہم گھر لے کے جائیں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس بیٹی کو، اس بیٹی کی میں عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بیٹی دروازے میں آ کے کھڑی ہوئی، اس بیٹی نے کہا کہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میرا باپ لاچار تھا، جب میرا باپ معذور تھا، جب میرا باپ بے کس تھا، آپ نے میرے باپ کو اس حالت میں گھر سے نکال دیا تھا، آج آپ وارث بن جائیں، اب کس کے وارث ہیں؟ میں اپنے باپ کا آپ کو منہ تک نہیں دیکھنے دوں گی، اگر اس گیٹ سے اندر آئے میں خود مار جاؤں گی یا آپ کو مار دوں گی۔ یہ بات اس لیے رکھی ہے کہ دعا کریں اگر اولاد دے، میرا مالک اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ جب تک اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، اور کوئی خواجہ غلام رسول حالات کا شکار ہوگا، اور کوئی اپنی آخری سانس یا بیٹی کی گھر پورے کرے گا، یا لاہور اور کراچی کی طرح اس طرح اولڈ ہاؤسز کھول گئے ہیں۔
ہم اولاد اپنے سکون نہیں برباد کرتے. ہم کہتے ہیں والد کو اولڈ ہاؤس میں یا والدہ کو چھوڑ کے آ جائے. اللہ نہ کرے کل کو مظفر آباد میں اولڈ ہاؤس کھلے. جتنی باتیں ہوئی اس پروگرام میں تربیت کی, جب تک ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہے ہم کبھی یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اولڈ ہاؤس نہیں کھولیں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. بچوں کی تربیت پہ جائیں گے تب ہمارا مستقبل ہے. جب تک بچے کی تربیت نہیں ہے, میں برملا کہوں گا کہ صرف تعلیم کافی نہیں ہے. اگر صرف تعلیم کافی ہو تو فطر صاحب آپ اس بات سے ایگری کریں گے, آزاد کشمیر میں جتنی ڈگری ہیں نا, اگر ہم وہ لوگوں کی ساری ڈگریاں اور اسناد آپ دریا میں ڈال دینا, دریا کا پانی نہیں نظر آئے گا. لیکن آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ڈگریوں کی فراوانی ہوگی, تعلیم کی بظاہر فراوانی ہوگی, لیکن انسانیت سے ہم اتنے پیچھے جا رہے ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ بچوں کو انسانیت سکھائی جائے. ضرورت یہ ہے کہ ہمارے بچے کی ماں, ایک بات اور یاد رکھیں, ہم کہتے ہیں تربیت سکول کرتا ہے, سکول تربیت نہیں کرتا. سکول کی اچھے ماحول میں بچہ کچھ چیزیں اڈاپٹ ضرور کرتا ہے. تربیت آپ کے بچے کی ابتدائی 2 سالوں میں ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے قابل فخر بچے بنے, پہلے 2 سال اگر میری ماں آج یہ فیصلہ کر لیں کہ اپنے بچے کو باوضو ہوئے بغیر دودھ نہیں پلانا, باوضو ہوئے بغیر دودھ نہیں پلانا, اگر میری ماں آج یہ فیصلہ کر لیں کہ بچے کی جو رضاعت کی مدت ہے انہوں نے نماز نہیں چھوڑ دی, تو پھر آپ دیکھیں ہمارے بچے, ہماری اولادیں کیا بنتی ہیں. پھر دیکھیں گے کہ ہماری اولادیں کیا بنتی ہیں. اگر ہم ان چیزوں سے پہلوتے ہی کریں گے نا, پھر مجھے کوئی حالات بہت چنگے نہیں نظر آ رہے. مجھے سچ میں خوفناک چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور پھر ماؤں ہی سے مخاطب ہو کے میں پھر گزارش کروں گا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا, یہ جو 4 سال کا بچہ یا 4.5 سال کا بچہ ہم لوگ سکول بھیج دیتے ہیں, سکول کوئی بھی ہو, وہ سال کے بعد آ کے جب اس سٹیج پہ پرفارم کرتا ہے, جس طرح بہت معصوم سے 5 سال کے بچے نے نعت پڑھی, جس طرح وہ بچی جس کو شاید ہونٹ کا پرابلم ہے وہ آ کے اپنا کلام پڑھنے لگی, وہ ڈسٹرب بھی ہوگی. ایک تو حضرت وہ جو بچی ہے اگر اس کے والدین لاہور تک بچی کو لے کے جانے کی استطاعت رکھتے ہوں, لاہور میں اس کا فری آف کاسٹ علاج ہوگا, آنے جانے کی ٹریولنگ ان کی ہوگی, 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا. نہیں ہے تو رمضان کے بعد انشاءاللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی مظفر آباد کیمپ لگے گا, اس میں ضرور اس بچی کو لے کے آئیں گے فری میں. 3 دن ادھر, آج ڈپریشن ہوگا, کل اس کے سٹیجز کھل جائیں گے, فالو اپ ہوگا, تاکہ ہماری یہ بچی کل بھرپور زندگی گزارش کر رہا تھا. یہ 5 سال کے بچے جو آج بھی, سچ یہ ہے کہ ماؤں سے کھانا نہیں کھاتے, آج بھی ماؤں سے کھانا نہیں کھاتے. ہم ذرا تھوڑے سے جو رف ٹف ماحول میں پلنے والے ہیں نا, ہمارے تھوڑے سے حالات مختلف ہیں. وہ جو برگر فیملیز ہیں, ممی ڈیڈی ٹائپ لوگ ہیں, وہ مائیں کبھی جوس لے کے بچے کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہیں, کبھی دودھ لے کے فیڈر دوڑ رہی ہوتی ہے, کبھی کھانا لے کے دوڑ رہی ہوتی ہے, کبھی فروٹ. اور اسکولوں میں آ کے ہمیں پتہ کیا کہتی ہیں, سر میرا بچہ جو ہے نا وہ گھر ناشتہ کر کے نہیں آتے, اس کو آپ سمجھائیں, یہ کھانا نہیں کھاتا, یہ جوس نہیں پیتا, آپ سمجھائیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے معلم کی نسبت سے آپ جو معلمین ہیں, جو معلومات ہیں, آپ کی بات پہ اتنی تاثیر رکھی ہوئی ہے. آپ بچے کو کہتے ہیں, آپ کی بات بچہ گھر جا کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ساتھ جو بات میں گزارش کر رہا تھا, جب 5 سال کا بچہ جو آپ سے گھر میں کھانا نہیں کھاتا, وہ بچہ سٹیج پہ آ کے وہ کمال پرفارمنس اگر ادا کر رہا ہے, آپ نے خود بھی دیکھا, ہم بھی آئے روز دیکھتے, پھر مجھے آپ کی ایک بات آج ماننی پڑے گی کہ بچہ وہی 5 سال کا جو گھر میں چائے نہیں پیتا, کھانا نہیں کھاتا, خود سے کپڑے نہیں پہن سکتا, تو ادھر آ کے جو کمال پرفارمنس دے رہا ہے, یہ کیسے تبدیلی آ جاتی ہے. اور پھر مجھے اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ بچہ پتلی ہے, اس نے تماشا کرنا ہے. اب تماشا کروانے والا کون ہے؟ وہ ڈور اس پتلی کی کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو ڈور اس کے گھر میں اس کی ماں کے ہاتھ میں ہے. سچی بات یہ ہے کہ ماں کے ہاتھوں اس بچے نے نہیں پرفارم کر سکا, اور جو اسکول کا اس کو
ایک خوبصورت روحانی ماحول جب ملا نا، اس کی جو میری بہن، اس کو تیار کرنے والی جو میری بہن ہے جو ٹیچر ہے، اس نے کے ہاتھ میں ڈور ہے. بچے نے تماشا کیا لیکن سلام اس معلومہ کو ہے جس نے اس کو تیار کیا. اب ہم لوگ گورنمنٹ اسکولوں کے، میرے خیال میں ابھی جتنی ملاوٹ ہے ہم گورنمنٹ اسکولوں کے پڑھے ہوئے، ہمیں قطعاً کوئی شرمندگی نہیں ہے گورنمنٹ اسکولوں کے پڑھنے میں. لیکن بہرحال سچی بات ہے کہ یہ جو بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، مجھے فرسٹ ایئر سے پہلے کبھی اسٹیج پہ آنے کا موقع نہیں ملا تھا. فرسٹ ایئر میں اسٹیج پہ میں جب پہلی بار آیا اشتیاق سے، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی. میں حقیقت پسند آدمی، میں اپنی کمیاں بتا رہا ہوں، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی. مجھے یہ لگ رہا تھا ڈائس پکڑ کے کہ بھی کہ کہیں میں گر نہ جاؤں. آج اب 5 سال کے بچے کا اعتماد دیکھتے ہیں. آج جو بچے ایک نے آ کے آپ نے جب سپیچ کی، آپ اس کی باڈی لینگویج دیکھ رہے تھے، وہ تصور کر سکتے ہیں جب ہم اتنے بڑے لوگ ہیں. میرے سارے پرنسپل صاحبان نے سپیچ کی، آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں. مجھے کہیں پہ بھی اپنے پرنسپل سے کم اس معصوم بچے کا جس کے 6 سال سے زیادہ نہیں ہے، کہیں سے بھی اس کا اعتماد کم نہیں لگا. اب مجھے پتہ ہے کہ یہ کسی بھی ماں نے نہیں تیار کروایا، یہ بچہ صرف سکول نے تیار کروایا. جب یہ بچہ سکول نے تیار کروایا تو پھر میرا اور آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس سکول کے سٹاف کو، اس سکول کی انتظامیہ کو، ان کے پرنسپل کو ہم دل سے گریٹیٹیوڈ پیش کریں، ہم دل سے سلام پیش کریں، کیونکہ ہمارے بچوں کے کورے کاغذوں پہ نا یہ رقم کرتے ہیں. اور یہ جو عبارت لکھتے ہیں نا، یہ انسانیت سے محبت کی عبارت لکھواتے ہیں. یہ جو عبارت لکھتے ہیں نا، یہ ان کی ساری خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کروانے کے لیے ان کو اسٹیجوں پہ لا رہے تھے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بچے کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی آ کے تقریر کر رہا ہے، کوئی آ کے ٹیبلوں پیش کر رہا ہے، کوئی آ کے ترانہ پیش کر رہا ہے. سچی سی بات یہ ہے کہ ان معروضی حالات میں امیر صاحب جو آپ کے بچوں نے پرفارم کیا، واللہ دل خوش ہو گیا. میں قلب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں آپ کو اپنی ساری بہنوں کو میں دل سے سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ کی محنتیں بو رہی. اور دارک صاحب نے ایک چیز دیکھی، ایپسکا کی معرفت ممبر سے تاؤ بڑھ تک حاضری رہتی ہے. ایک مائنڈ بنا کے آئیں یار، اگر کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے نا، معلوم کی شان کے خلاف ہے کہ کمٹمنٹ کر کے نہ جائیں. کوشش ہوتی ہے کہ حاضری دی جائے. میں نے ممبر سے تاؤ بڑھ تک جو خوبصورتی دیکھی نا، وہ یہ دیکھی کہ جو آلات کے تقاضے، آلات جس طرح ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کا تاؤ بٹ والا بچہ بھی، اس کا دارہ بھی اس کو وہ چیز سکھائے گا. غزہ کا فلسطین کا معاملہ ہے، آپ تاؤ بٹ جائیں جو آخری کون ہے، لیپا جائیں آخری کون ہے، بیمبر سمانی جائیں آخری کون ہے. وہاں کے بھی اسکول کا جب انور رزلٹ ہوتا ہے، وہ اس سٹیج کی معرفت دارہ پیغام دے رہا ہوتا ہے. کہیں پہ ہم اپنی حفاظت سے محبتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ فلسطین کا مسئلہ ہمارے بچے بڑے اچھے انداز میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ کشمیر کے والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی یہ اپروچ ہے، ان کا یہ ویژن ہے، ان کا یہ وزڈم ہے کہ آج سے بچوں کو اس لیول پہ جا کے تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بچہ معاشرے میں جو چیزیں پریکٹس ہے، تاکہ ان کو ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلے. آپ جتنے بھی پروگرام دیکھیں گے وہاں پہ پیرنٹس کے لیے، مدر کے لیے، فادر کے لیے ہر حال میں بچے آ کے ایونٹ پیش کرتے ہیں. ایونٹ پیش کرنے کا کیا فائدہ؟ کم از کم بچوں کو یہ تو پتہ چلتا ہے یار، یہ جو ہماری ماں ہے، یہ جو ہمارے والد ہیں، ان کا کوئی مقام ہے، ان کا کوئی مرتبہ ہے، ان کی کوئی عظمت ہے. یقیناً جب بچے اس سے روشناس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بچوں کو اگر ماحول بھی اچھا ملے گا نا، پھر مانیں گے کہ وہ بچے پھر انشاءاللہ ادب والے رہیں گے، وہ بچے محبت والے رہیں گے، وہ بچے انشاءاللہ ہمیشہ کردار والے رہیں گے. اللہ کرے کہ ہماری نسل ایسی بن جائے ہم ان پہ فخر کر سکیں. اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا ہو کہ ہمیں اپنے بچوں کے سامنے ہماری نظریں جھک جائیں ان کے کردار کی وجہ سے معاشرے میں. اللہ نہ کرے کہ ہماری امیدوں پہ ہمارے بچے پورا اترنے والے نہ بنے. اور پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا، پتر صاحب میں گزارش کروں گا، ایک تو یہ کہ میں برملا کہتا ہوں کہ میرے لیے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کوئی بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم اسٹیٹ کے بچے کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. وہ بچہ میرا آپ کا، اس میں پرائیویٹ گورنمنٹ آتا ہی نہیں ہے، وہ تو بچہ اسٹیٹ کا ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے. ہم لوگ 50 کے راؤنڈ میں 45 سالوں کے ہو چکے ہیں. پچھلی آپ 70 سالہ 75 سالہ تاریخ دیکھیں اور یہ 30 سال دیکھیں. ان 30 سالوں میں جو ریفارمز ان لوگوں نے لائی ہے نا پرائیویٹ سیکٹر میں، میرے خیال میں
وہ پچھلے 76 سالوں میں یا پچھلے جو 50 سال تھے 50 سالوں میں ہمیں وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملی ہے. یہ جو 30 سال ہیں آپ دیکھیں, جب بچے کی تعلیمی حوالے سے دیکھیں, پوزیشن کی دوڑ میں دیکھیں, تو یہ پچھلے سال کا جو رزلٹ ہے نا, وہ ہم گیزٹ وغیرہ ظاہر آتے ہیں دیکھتے ہیں. حضرت میٹرک میں 94 اسٹوڈنٹس نے ٹاپ 20 میں فال کیا. بورڈ کی پہلی 20 پوزیشن میں 94 بچے آئے, 91 بچے پرائیویٹ سیکٹر کے تھے. ایف ایس سی میں بورڈ کی پہلی 20 پوزیشن پہ 41 بچے آئے, جن میں سے 34 بچے پرائیویٹ سیکٹر کے تھے, 6 بچے ماڈل کے تھے. آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ماڈل سکول نہیں ہے, وہ کالج ہے. ماڈل میں جو بھی بچہ آتا ہے وہ کسی ادارے سے آتا ہے, اور ریئل میں وہ گورنمنٹ کے سکول سے آئی یا کسی پرائیویٹ سکول سے آئی. رزلٹ یا کریڈٹ اس کو ہوتا ہے جس نے بچے پہ 12 سال محنت کی ہے. 1 سالوں میں 2 سالوں میں بچہ کبھی بھی یہ رزلٹ نہیں دے سکتا. پھر ماننا پڑے گا کہ تعلیمی میدان میں اور پھر یونیورسٹی میں جائیں, آپ کی ٹاپ 3 جو پوزیشن ہے نا, جہاں پہ دیکھیں آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کا بچہ اٹھاتا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ آدمی کی ایک تعلیمی حوالے سے. دوسری طرف دیکھیں, میں نے اپنا کہا کہ میری کل ٹانگیں کامتی تھی, آج ان کا بچہ 5 سال کا ادھر اپنے ادارے میں آگے تقریر نہیں کرتا. ڈسٹرکٹ لیول پہ اور اسٹیٹ لیول پہ جو کمپٹیشن ہوگا, وہ نعت کا, وہ اسپیچ کا, وہاں پہ آ کے اسپیچ ہی نہیں کرتا, اسپیچ کر کے اپنا ہونا منوا کے ون کر کے جاتا ہے. اور پھر میرے خیال میں ہم سب کو ان لوگوں کی محنتوں کو کریڈٹ دینا پڑے گا یار, کہ ان 30 سالوں میں انہوں نے محنتیں کر کے اپنا ہونا منوایا ہے. اور اس کے ساتھ میں والدین آپ سے میں گزارش کروں گا, ماؤں سے, ہمارا جو معاشرہ ہے نا, اس میں ہم نے جو اسٹڈی کیا ہے طارق صاحب, سب سے جو مظلوم ہے ہماری یہ بہنیں جو پرائیویٹ سکول میں پڑھا رہی ہیں. پہلی یہ کہ ہمارے معروضی حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں, ہمارا بجٹ ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ان کا اعزازیہ اتنا ہو کہ ان کی ضروریات اگر پوری نہیں ہوتی, چلو کوئی وہ کنسیڈریبل تو ہو, ہم اتنا اعزازیہ ان کو نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم نے فی کے حساب سے اپنا بجٹ مینٹین کرتا ہے, سارے چیز چلتے ہیں, لے کے چلتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے, مظلومیت والی بات جو میں نے کی, کبھی کوئی چھوٹا سا فیلئر ہو جائے, بشری تقاضوں کے تحت ہو سکتا ہے, کبھی ٹیچر بچے کو پنش کر سکتی ہے, کبھی کاپی پہ غلطی رہ سکتی ہے. والدین دوسرے دن آتے ہیں, والدین دوسرے انکوائری کرنے کے لیے آتے ہیں, ٹیچر سے گزارش کرنے کے لیے نہیں آتے. اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے سب نے بدلنا ہے. اور والدین جب آتے ہیں, والدین آ کے آفس میں بیٹھتے ہیں, تو امیر صاحب نے ٹیچر کو بلانا ہے. ٹیچر جب سامنے ہوگی, کٹہرے میں کون کھڑا ہے, میری بہن کھڑی ہے, جس کی وجہ سے سارا رزلٹ ہے. اور اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, 10 بچے کی ماں یا والد جو آیا ہے وہ سنا رہا ہوتا ہے, اور 10 کے ساتھ 4 ادارے کا پرنسپل سنا رہا ہوتا ہے. اور میں ان کی عظمت کو سلام پیش نہ کروں, وہ پھر بھی اپنے ماتھے پہ شکن نہیں لاتی پھر بھی اسی تندے سے کام کرتی ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آج کے بعد آپ نے ان بہنوں کو, ہماری ان معلومات کو, جن کی وجہ سے سارے رزلٹ ہیں, ان کی عزت میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے. اگر کبھی پنش دے. اور ایک اور بات اس پہ میں فطر صاحب آپ سے میں اس پہ خاص طور پہ آپ سے مخاطب ہوں, میں جہاں پہ غلطی کروں میری اصلاح فرمائیں. یہ جو 2005 کے زلزلے کے بعد یہ مادر پدر آزاد این جی اوز آ گئی, ان کا جی مار نہیں پیار, کبھی پیار سے انکار نہیں. معلوم نہیں پیار کرے گا, روحانی باپ نہیں پیار کرے گا, تو کون پیار کرے گا, تو صبر ہی نہیں ہے, وہ تو خمیر ہی پیار سے بنا ہوا اس کا. لیکن میں یہ کہتا ہوں صاحب کہ اگر سزا والا تصور نہ ہوتا, پھر میرا مالک جہنم کبھی نہ بناتا, میرا مالک جہنم کبھی نہ بناتا. اس نے جنت اور جہنم بنا کے ایک بڑا میسج دے دیا کہ میرے بچوں, جو صراط المستقیم پر, جو سیدھے راستے پہ چلیں گے, اچھے کام کریں گے, اچھی ڈیڈز ہوں گی, ان کے لیے میں نے جنت رکھ دیا. اور جو ڈی ٹریک ہو جائیں گے, اپنا سبق بھول جائیں گے, اپنا راستہ بھول جائیں گے, ان کے لیے جہنم ہے. بھلے کچھ وقت کے لیے, لیکن کٹ ضرور پڑنی ہے, بھگتنا ضرور ہے. تو پھر میری مائیں یہ بتا دیں, جب اسلام نے معیار دیا ہے کہ یار سزا اور جزا دونوں ضروری ہیں, تو پھر بچے کی کسی غلطی پہ اگر اس کو تھوڑی سزا دی جاتی ہے, تو پھر کہیں پہ بھی غلط نہیں کیا جاتا. یہ مادر پدر آزاد جو کام ہے نا, ہم کبھی بھی اس کے متعمل نہیں ہو سکتے. آپ والدین بیٹھے ہوئے, آپ کا بچہ, جب میرا بچہ غلطی کرے گا, میں تو اس کو پنش کرتا ہوں, میں تو اس کو سزا دیتا ہوں. نہیں دوں گا تو میں نے اپنی نسل خود خراب کر دی. اس لیے گزارش یہ ہے کہ
کہ ہم نے نسلیں بنانی ہے، نسلیں خراب نہیں کرنی. اور نسلیں بنتی کیسے ہیں؟ ابن انشا شاعر ہے، آپ میں سارے اس کو جانتے ہیں، بیسیکلی انڈین ہے. ابن انشا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، یہ سننے والی بات ہے کہ میں اپنے ایک میرے کلاس فیلو تھے، دوست تھے، میں وہ ٹیچر تھے، میں ان کے پاس ان کے سکول میں چلا گیا. جب میں ان کے سکول میں پہنچا، سردیوں کا موسم تھا، تو ہم نے باہر 2 کرسیاں لگوائیں، باہر کرسیاں لگا کے بیٹھ کے. جب ہم باہر بیٹھے تو بچے آ رہے ہیں آ کے ان سے وہ کوئی باہر جا رہا ہے، واش روم وٹ ایور جدھر بھی جا رہا ہے، ان سے پوچھ کے جا رہے ہیں. آگے سے نہیں گزرتے پیچھے سے، لیکن پیچھے سے گزرتے وہ چھلانگیں مار کے گزر رہے ہیں. تھوڑا سا ٹائم گزرا، میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کے بچے یہ چھلانگیں کیوں لگا رہے ہیں؟ راستہ تو سیدھا ہے، یہ گراؤنڈ ہے، یہاں پہ جمپ کرنے کی کیا تو بنتی ہے. تو مجھے جو استاد تھے انہوں نے بات بتائی، جو وہ آپ کے لیے بھی وہی بات ہے. ہم نے بچوں کی تربیت ان حدود پہ کی ہے کہ ہمارا بچہ کبھی اپنے اساتذہ قرآن کے آگے سے، اپنے استاد کے آگے سے گزرنے کا تصور نہیں کر سکتا. جگہ تو ہمارے آگے سے گزرنے کی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم استاد کے آگے سے نہیں گزرتا. اور جب پیچھے سے گزر رہے ہیں بچے، میں اور آپ ادھر بیٹھے ہیں، سورج آگے والی طرف ہے، ہمارا سایہ پیچھے پڑ رہا ہے. اور ہمارے بچوں کی تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے سائے کو بھی رون نہیں سکتا، ہمارے سائے پہ بھی قدم نہیں رکھ سکتا. وہ چھلانگ لگاتا ہے کہ ٹیچر کے سائے پہ قدم نہ لگے. مجھے بتائیں، جن ادب کا یہ معیار ہوگا وہ لوگ ترقی کریں گے یا ہم کریں گے؟ اور پھر ہم آج بڑے کمپلیکس کے شکار ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جی مغرب ترقی کر گیا، ہم پیچھے رہ گئے. ایک تو یہ بات یاد رکھیں، میرا جو رب ہے نا وہ کائنات کے لیے ہے، وہ انسانوں کے لیے بھی ہے، حیوانوں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے. جو رب کے حبیب ہے ان کے والے سے جو قرآن پاک ایڈریس کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا جا رہا، یا ایھا المؤمنون کہا جا رہا ہے. ان کے والے سے جب خطاب کیا جاتا ہے تب ایمان والے مخاطب ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں سارے جہانوں کا رب ہوں. یورپ سارا غیر مسلم ہے، مسلمان اسٹیٹ کوئی بھی نہیں ہے، مسلمانوں کی کچھ تعداد ضرور آباد ہے. اشفاق کے مطبوع مشہور افسانہ نگار ہیں، اکثر لوگوں نے ان کا زاویہ پڑھا ہوگا، 3 کالم سر زاویہ کے. میں بھی اس کو برگردانی کا موقع